اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق اللہ مولانا العظیم. دوسری آج تراویح مکمل ہوئی. رمضان مبارک کا جو تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بونس ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اس مزدور نے کیسے مزدوری کی. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نے اپنی مزدوری کا حق ادا کر دیا، تو اس کا کیا اجر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے روزے کا اجر میں بذات خود ہوں. اب جس کو اللہ مل جائے ایک روزے کے اوپر اس کو اور کیا چاہیے. جستجو تو انسانوں کی یہی ہے کہ خدا مل جائے. آپ انسانی مذاہب پڑھیں گے تو اس میں جتنے بھی مذاہب ہیں، مذہب حق تو مذہب اسلام ہے، باقی مذاہب کو بھی پڑھیں گے تو وہ اپنی دانش کے مطابق خدا تلاش کر رہے ہیں. اگرچہ ان کی فکر، ان کی دانش، ان کی خدا کی تلاش ٹھیک زاویے اور ٹھیک طریقے سے نہیں ہے، لیکن جستجو ان کی یہی ہے کہ خدا ملے. اور جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے اس کو اللہ مل جاتا ہے. پھر اسی ماہ مقدس کے اندر قرآن نازل ہوا. اس کے اوپر ہم نے گزشتہ جمعے کے اوپر گفتگو کی تھی، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے آپ نئے ہوتے ہیں. قرآن کے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں. سب سے پہلا جو حق ہے قرآن پاک کا، وہ پڑھنا ترتیل کے ساتھ. ترتیل کہتے ہیں صحیح معنوں میں یاد کرنا، صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ پڑھنا، جس حرف کا، جس لفظ کا جیسی ادائیگی ہے ویسے ادا کرنا. ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ جستجو نہیں کرتا. وہ جیسے کہتے ہیں بنا تروٹا پڑھ لیا اللہ اللہ خیر چلے، ایسے ایسے پڑھ رہے تھے جیسے عورتیں نہیں پڑھ رہی ہوتی. ہم میں سے کسی بھی شخص کا اگر کوئی اسلامی لفظ غلط ہو جائے، مثال میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اذان دے رہا ہوں، میں اقامت پڑھ رہا ہوں اور میں کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہوں، اگر غلط ہو جاتا ہے تو ہم نہیں شرماتے. کوئی انگریزی لفظ غلط ہو جائے تو شرماتے نہیں شرماتے، بہت شرماتے ہیں. اپنے بچوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہاتھی کی اتنی لمبی اسپیلنگ کتنی ہے، بھائی ای سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے. اتنے الفاظ یاد کر کر کے بندہ مر جاتا ہے. لیکن سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے سے بچے سے بھی، لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے ہم نہیں سیکھتے. اور ساتھ یہ بہانہ بناتے ہیں. اور قرآن کا یہ بھی حق ہے کہ سال میں ایک دفعہ پڑھا جائے قرآن پاک کو، ورنہ تو یہ ہونا چاہیے کہ صبح کا آغاز بھی قرآن سے ہو اور رات کی انتہا بھی قرآن کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم اللہ کی باتیں سنیں تو ہم قرآن پڑھتے تھے. اللہ کی باتیں ہیں نا، کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے. اور جب ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم اللہ کو اپنے دکھ درد سنائیں تو پھر ہم نماز پڑھتے تھے. تو سب سے پہلا جو حق ہے قرآن پاک کا مسلمان کے اوپر صحیح معنوں میں پڑھنا ترتیل کے ساتھ. اور دوسرا حق اس کے اوپر یہ ہے کہ عمل کرنا حتی الوسع، کیونکہ قرآن تو عمل کی کتاب ہے نا. ہم نے اس قرآن پاک کو ثواب کی کتاب سمجھا کہ بس ثواب کمائیں گے. نہیں، اتنا پڑھ لیا تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا پڑھ لیا تو اتنا ثواب ملے گا. بندہ بیمار ہو گیا قرآن پاک
پڑھا لیا، پڑھ بھی نہ لیا، خود بھی نہیں پڑھتے. جس کا بابا مر جاتا ہے وہ خود نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ مدرسے کے بچے بلاتا ہے جی پڑھ لو، وہ کتنا پڑھیں گے؟ اس لیے کہ ہماری تو فیلڈ ہے نا، ہم تو مولوی ہیں. جتنا درد آپ کو ہوگا اتنا درد طالب علم کو تو نہیں ہوگا. جتنا دکھ اور جتنی زندگی سے واقف آپ ہیں اپنے والد ماجد یا اپنی اماں جی سے، اتنا طالب علم تو نہیں ہے. آپ تو نہیں پڑھتے، آپ تو شرماتے ہیں پڑھنے سے بھی. تو جتنا آپ قرآن پاک کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، عمل کرنے کی کتاب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اونٹ کی نکیل گم ہو جاتی تھی، ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے، وہ نکیل مل جاتی تھی. ہم کتنے گم ہیں؟ ہماری تو زندگی ایک ایسے ٹریک کے اوپر چل رہی ہے جس کا ہمیں بھی نہیں پتا کہ کدھر جائے گی. اور جتنے مسائل ہیں ہمارے، ہم زندگی جہاں دنیا جہاں کی ساری کتب پڑھتے ہیں، لیکن قرآنی نظام، قرآن کے احکام، ان سے پسے پوچھ ڈالتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ تو مشکل ہوگا. دو، اور جو تیسرا حق ہے قرآن پاک کا، تدبر کرنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے سب سے بڑی عبادت ہے فکر کرنا. اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت سی ہمیشہ متفکر رہتی تھی، غور و فکر کرتی تھی. اور پھر اللہ کی کتاب کے اندر غور و فکر کرنا کہ جہاں یہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آپ کے گھر کے صحن کے سامنے ایک اونٹ باندھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت فکر دیتا ہے کہ اگر خدا کا پتہ پوچھنا ہے آپ نے تو گھر کے صحن کے اندر باندھے ہوئے اونٹ سے پوچھو، یہی اونٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کبھی پہاڑوں کے اونٹوں کے اندر چلنے والے شخص اس پہاڑ کی اونچائی سے بھی پوچھے گا تو یہ پہاڑ کی اونچائی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے گی. زمین سے پوچھے گا، اپنے آس پاس سے پوچھے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول سے پوچھے گا. جس شے سے خدا کا پتہ پوچھے گا وہی شے آپ کو خدا سے ملائے گی، اگر ملنے کی جستجو ہو، اگر ملنے کا شوق ہو. اور چوتھا، تبلیغ، قرآن پاک کی تبلیغ کرنا. جو آپ نے پڑھا، جو سیکھا، دوسروں تک پہنچانا. آج کی منزل کے اندر نہیں بلکہ کل کی منزل کے اندر تھا. جو علم جو شخص رکھتا ہے، اگر وہ علم چھپا دیتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا، تو اس کے پیٹ کے اندر انگارے بھرے جائیں گے. پیٹ کے اندر انگارے، اس لیے کہ علم تو موجود تھا. اور ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، اب اگر ہمیں اچھی بریانی بنانی آتی ہے نا، ہم اس کی ریسپی بھی نہیں بتاتے. یہ بہت ساری خواتین بھی الحمدللہ آتی ہیں مسجد میں، پوچھ لیں کہ آپ نے یہ بریانی بنائی، کیا کیا چیزیں ڈالی؟ بنا لیجیے. اماں کی، دادی کی ریسپی چلی آ رہی ہے. مجال ہے جو کوئی بتا دے. جس معاشرے کا فرد ایک بریانی کی ریسپی نہیں بتاتا، وہ علم بتائے گا؟ سوال نہیں بتاتا. آپ یہاں کاروباریوں سے پوچھ لیں کہ حاجی صاحب آپ تو بالکل ایسے ماڑے سے تھے، کیسے اس طرح آگے چلے گئے؟ محنت تو میں بھی کرتا ہوں. بولتے نہیں بڑا اوکھا کام ہے. آپ کسی ہوٹل والے سے پوچھیں نا، میں ہوٹل کرنا چاہتا ہوں، بولتے کوئی فائدہ نہیں ہے جی، یہ کام تو تباہ ہو گیا. کسی مشینری والے سے پوچھیں، ایسا میرا ارادہ ہے چھوٹی موٹی مشینری لگا لو، بولتے نا 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 نہیں لگانا، بڑے حالات خراب ہے. وہ خود دن بدن ترقی کر رہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا، جو میری طرف روزی روٹی آ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ادھر رخ ہو جائے. حالانکہ اس کے اوپر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، جو آپ کے حصے میں قدرت نے لکھ دیا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے نہیں چھین سکتی. اور جو نہیں لکھا ہوا آپ زور لگا لے، نہیں آ سکتا آپ کے پاس. یعنی ایک کسٹمر آتا ہے موٹا تازہ گلگت بلتستان سے، لوگ اس کے پیچھے اپنے لڑکے دکان کے لگا دیتے ہیں، دیکھ کدھر جاتے ہیں، ان کو ہم کوئی اچھا سا ریٹ دیں گے. نہیں آتے آپ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجے نہیں. وہ رش مارتا ہوا جائے گا، او جا کے فوارے چوک سے لے آئے گا سامان. تبلیغ قرآن پاک کی، جو آپ نے سیکھا وہ آگے بڑھائے. پھر آگے عورتوں کے مسائل ہیں. پہلی امتوں کے اندر عورتیں جب اپنے ایام مخصوصہ میں ہوتی تھیں تو ان امتوں کے لوگ ان عورتوں کو ایک کونے کے اندر بٹھا دیتے تھے.
ان کو اچھوت سمجھتے تھے. ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، ان کو ہاتھ لگانا، ان سے گفتگو کرنا، یہ سب کچھ حرام سمجھتے تھے. لیکن کتنی خوبصورت شریعت اور کتنا خوبصورت نظام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا کہ عورت اگر ایام مخصوصہ میں آئے، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، باقی اپنی زندگی نارمل گزار سکتی ہے. مسجد میں نہ جائے، قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے، باقی روٹی بھی پکا سکتی ہے، اپنے میاں کے ساتھ بیٹھ بھی سکتی ہے، اپنے میاں کے ساتھ گفتگو بھی کر سکتی ہے. سب معاملات اس کے عام انسانوں والے ہوتے ہیں. جو عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا، سب سے بڑا اعزاز تو عورت کو اسلام نے یہی دیا کہ جس عورت کو ایک الگ سی مخلوق سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو اپنے ایام میں ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کی مثال جانوروں جیسی ہے، اسلام نے اس کو کتنا خوبصورت تحفظ دیا. پھر آگے آیا طلاق کے مسائل. طلاق حلال کام ہے، لیکن حلال کاموں میں انتہائی ناپسندیدہ کام ہے، انتہائی ناپسندیدہ. طلاق کیوں ہوتی ہے معاشروں میں؟ میں نے میرا خیال ہے پچھلے سال بھی آپ کو عرض کیا تھا، اس سال کا تو مجھے نہیں پتا، پچھلے سال کا جو سروے تھا نا پاکستان کا، پنڈی ٹاپ پوزیشن پہ تھا طلاقوں میں، اور پنڈی کے پاپوش علاقے، بڑے علاقے، وہ ٹاپ کے اوپر تھے جن کے اندر سب سے زیادہ طلاق ہوئی تھی. طلاق کیوں ہوتی ہے؟ میاں کو غصہ آیا، غصے کے بعد اس نے طلاق دے دی. شریعت طلاق کی اجازت دیتی ہے، لیکن طلاق کی اجازت اس ٹائم دیتی ہے جب بیوی کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے. اس کے اوپر تو ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. وہ تو ننگے سر پورا بازار پھر رہی ہوتی ہے، ہم کچھ نہیں کہتے. وہ تو ننگے سر کھڑی رہتی ہے، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے، ہم کچھ نہیں کہتے. ہمیں غصہ آیا، غصے کے بعد ہم نے طلاق دے دی. پھر مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، جی مجھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا، میں نے طلاق دے دی. یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، باقی کچھ نہیں نظر آ رہا تھا. باقی میں اندھا تھا، نبینا تھا، باقی کسی کو میں نے نہیں کہا. میری گھر میں ماں تھی، ماں کو میں نے نہیں کہا کہ تجھے طلاق ہے، بیٹی کو میں نے نہیں کہا کہ تجھے طلاق ہے، سسٹر کو میں نے نہیں کہا تجھے طلاق ہے. مجھے اتنا ہوش تھا کہ بیوی میری ہے، میں نے اس کو کہا طلاق ہے، لیکن میں بھی ہوش تھا. کیسے وہ لگاتے ہیں، اتنی چابیاں ٹائٹ کرتے ہیں، ایسے ایسے گھما پھرا کے سوال کرتے ہیں کہ علمان الحفیظ کتنی طلاقیں دے دیں گی؟ تین طلاقیں تو پھر تین ہی ہوں گی. نہیں جی وہ فلانا مسجد والا بتاتا ہے، آج نئی مسجد ادھر آئیے، وہ مولوی تو کہتا ہے جی تین ایک ہے. کوئی آپ کو 3 تھپڑ مارے اور آپ کو کہے کہ میں نے آپ کو 1 مارا ہے، آپ اس کا ایک مانو گے؟ نہیں مانو گے. طلاق کی مثال ڈھیلوں کی ہے. ہماری زبان میں وہ کہتے ہیں ادھر سرائکی میں سٹ وٹے ہوتے ہیں، وٹے سٹ ہوئے، وٹے سٹ ترائے وٹے سٹی تو مطلب ہے طلاق. تو جب آپ کو 3 وٹے لگیں گے، 3 ڈھیلے لگیں گے تو 3 ہی لگے ہیں، ایک نہیں لگا. کسی نے آپ کے 3000 روپے دینے ہیں، وہ کہے کہ میں نے آپ کا 1000 روپیہ دینا ہے. 3 طلاقیں 3 ہے. بندہ حنفی ہے، 3 طلاقیں دے دی. 3 طلاقیں کے بعد اس کو کسی غیر مقلد نے کہا کہ نہیں نہیں جی خیر ہے، ایک ہے، وہ ساری زندگی زنا کا مرتکب ہوگا، ساری زندگی زنا کرے گا. اس لیے طلاقوں کی نوبت نہیں ہے. میاں بیوی کے اندر جن جن باتوں کے اوپر لڑائی ہوتی ہے وہ باتیں یاد کر لیں. میاں بھی یاد کر لے، بیوی بھی یاد کر لے کہ یہ بات تو میرے سامنے نہیں کرے گا اور یہ بات میں تیرے سامنے نہیں کروں گی. لڑائی ہوگی. اماں اور ابے کی کب لڑائی ہوتی ہے؟ جب ترکی بترکی ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں. اب تو ہم سارے الحمدللہ باپ ہیں، بہت کم ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوں گی، اللہ کرے ہو جائیں جن کی نہیں ہوتی. تو میاں بیوی کی لڑائی اسی ٹائم ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں. اگر جواب نہ دیں تو لڑائی نہیں ہوگی. اگر میاں بول رہا ہے، بیوی چپ چاپ رہتی ہے، کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئے گی. کتنا بولے گا میاں؟ وہ بولے خیر میں تو مٹی کی دیوار سے بول رہا ہوں، آگے جواب ہی نہیں مل رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، کبھی اتنی لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی کہ گھر کی آواز باہر والی گلی تک جائے. اور ہمارا تو پورا محلہ چیخو پکار سن رہا ہوتا ہے، کیا ہوا جی؟ مرچیں تیز ہو گئی تھی تو ہاتھ صاحب بڑے ناراض ہو گئے. استغفر اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کبھی نقصان نہیں ہوتا تھا، ہو جاتا تھا.
لیکن اس کے باوجود صبح والا آپ نے درس سنا تھا، اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے۔ اس کے بعد حج کا ذکر ہوا۔ حج بھی بڑی اہم ترین عبادت ہے جس کو پکنک بنایا ہم نے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا، ایک حج، اور حج کے اوپر جاتے ہوئے 3 کاموں سے قرآن منع کرتا ہے کہ یہ 3 کاموں سے رکنا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالیاں نہیں دینی، بد نظری نہیں کرنی۔ ادھر سے حاجی سارے ہار پہن کے اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، واپس کوئی بھی اکٹھا نہیں آتا، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ بس توبہ توبہ توبہ، اتنی لڑائی حاجیوں کی، اور اتنا کوئی مسئلے مسائل کا شکار کہ علمان الحفیظ۔ تو قرآن نے حاجیوں کے حج سے جانے سے پہلے کہا کہ خدا کے لیے جدال نہ کرنا۔ جدال جدل سے ہے، جدل کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا، لڑائی نہ کرنا۔ اگر تم لڑائی کرو گے تو اس کا مطلب ہے آپ حج تو نہیں کر رہے، آپ تو روبرو خدا جا رہے ہو، اور آپ کے جسم کے اوپر کفن جیسے کپڑے ہیں 2، اور آپ اس میدان میں جا رہے ہو جس میدان میں آپ کی اخروی زندگی ہوگی، اور آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہو۔ اس کے باوجود بھی لڑائی ہے، دہی کے اوپر لڑائی، لسی کے اوپر لڑائی، روٹی کے اوپر لڑائی، چھتریوں کے اوپر لڑائی۔ اللہ تعالیٰ لے جائے آپ کو اور بار بار لے جائے۔ حج کے اوپر جب جاتے ہیں تو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مالی عبادات کا اپنا آیت الکرسی کا بھی آپ کو وظیفہ بتا دوں۔ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت فاصلہ رہتی ہے۔ پڑھ لے، جیسے مرے گا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آپ نماز کے بعد، لیکن نماز پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے نا۔ آپ کے نماز نہ پڑھیں بس ٹھیک ہے 5 ٹائم انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھ لوں گا اور سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ جنت اتنی سوکھی نہیں جیسے ہم نے بنائی ہوئی نا بچی کے مروں گا اور مرتے ہی میرے جنازے کے پیچھے نعتیں شاتیں پڑھیں گے، 2-3 مولوی تقریر کر لیں گے، اللہ اللہ خیر سلامہ رت قبرستان سے اٹھ کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، جنت بڑی مشکل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، اور جو شخص رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ساری رات اس کے گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پھر آگے مالی معاملات کا ذکر ہوا۔ مال جو ہے نا، مال ایسی کوئی بری چیز ہے کہ بھائیوں کو لڑاتا ہے آپس میں، باپ اور بیٹے کو لڑاتا ہے آپس میں۔ لیکن اللہ کے راہ میں جو شخص مال دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے قیامت کے دن اس کو اس کا نفع عطا فرمائے گا، اور یہاں بھی عطا فرمائے گا۔ ہم میں سے کوئی شخص وقت کا وزیر اعظم یا بادشاہ کہے تم مجھے 1,00,000 روپیہ دو، 6 مہینے بعد 6 لاکھ روپیہ لینا، دیں گے یا نہیں دیں گے؟ مجھ جیسا بندہ غریب غربا بھی کہے گا یار کہیں سے مبشر پکڑ کے 1,00,000 روپیہ 6 لاکھ ملیں گے، 3 تیرے 3 میرے۔ بندہ آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ 6 لاکھ دوں گا، اور یہاں خدا گارنٹی دے رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 دے گا، 1 کے بدلے 7، 7 کے بدلے 10، 10 کے بدلے 700 کے بعد فرمایا کہ بغیر حساب جتنی خوشی کے ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کے مطابق آپ کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں یار اپنا تو ہے نہیں، اسلام یہی کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا آپ سنبھالیں، پھر اللہ کے نام کے اوپر دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ عسر، غزوہ تبوک، عسر کہتے ہیں مشکل ترین غزوہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اللہ کے رسول کی اسلام کی مدد کرے۔ یہ وہ دور چل رہا تھا جب قحط چل رہا تھا، قحط، دانا پانی کچھ بھی نہیں تھا، لوگ درختوں کے پتے کھا رہے تھے۔ غزوہ تبوک تھا، رومیوں کے خلاف لڑنے جانا تھا، دنیا کی سپر پاور کے ساتھ، اور 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور گرمیوں کا موسم ہے۔ کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ستمبر میں چلے جائیں گے، اکتوبر میں چلے جائیں گے، یہ جون جولائی والا مہینہ بڑا گرم ہے، یا یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، سواریاں لائے، روٹی شوٹی کا بندوبست کریں، جیسے ہم نہیں کہتے
لنگر کیا ہے؟ آپ کو کہے نا بھائی محفل ہے آپ نے آنا ہے، آپ کہتے بھائی لنگر بتاؤ پہلے مینیو کیا ہے بھائی لنگر میں، خصوصی مہمانوں والا کھانا ملے گا تو میں آؤں گا سننے ورنہ نہیں آؤں گا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کسی شخص نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ سواری کا بندوبست کرے ہم آئیں گے، نہ بولے یا رسول اللہ جہاں آپ کہیں گے وہیں چلے جائیں گے۔ ایک بات ہے، پیسے کا سوال ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ سامان سمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کیا، بولے یا رسول اللہ 1000 اونٹ پیش کرتا ہوں سامان سمیت۔ اس ٹائم اونٹ ٹرک کا کام کرتا تھا، ٹرک کا۔ اگر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی شے ضرر نہیں پہنچائے گی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اعلان ہوا، یا رسول اللہ 200 اونٹ۔ تھوڑی دیر بعد پھر اعلان ہوا، یا رسول اللہ 300 اونٹ۔ اللہ کی نظر کرتا ہوں، جو آپ نے حکم کیا سب کچھ اللہ کے نام کے اوپر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہوئے، سوال نہیں بتا، آج بھی ان کے نام کے ساتھ غنی لگتا ہی نہیں لگتا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائیداد سے حرمین شریفین کا خرچہ چلتا ہے۔ اللہ کے نام کے اوپر دینے سے بندہ غریب ہوا یا نہیں ہوا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے آپ کی، یہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہے آپ کا، آپ اللہ کے نام کے اوپر دیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے اوپر غربت آئے۔ لیکن ہم تو ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ 1000 روپیہ اگر یہ 1000 میں نے دے دیا یہ تو 1000 چلا جائے گا میرا، اس 1000 سے تو میرا روپیہ ہی نہیں بچے گا۔ اس لیے اللہ کے پھر اسی مال کے متعلق سود کا بیان ہوا، آخری 2 منٹ بیان کرتے ہیں۔ سود ہے نا، سود مکہ کے اندر جو تجارت ہوتی تھی سودی لین دین کا، لوگ پیسے دیتے تھے، پیسوں کے اوپر پیسے لیتے، ابھی بھی بڑے بڑے آجی بازی کام یہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی بڑا غریب ہوں، بڑے حالات خراب ہیں، بچے کی شادی ہے، تو صاحب نے کہا لو 2 لاکھ، کون سا مسئلہ ہے، 2.5 لاکھ واپس کرنا۔ یہ بندہ اس کو دعائیں دے رہا ہے کہ بہت شکریہ جی تیرا، اچھا آپ نے مجھے پیسے دے دیے۔ 2.5 لاکھ روپے واپس لے، کس چیز کے لے گا؟ سود ہے یا نہیں؟ پیسوں کے اوپر پیسہ لینا سود ہے، رقم کے اوپر رقم لینا سود ہے۔ تو سود کا جو مسئلہ ہے اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کون جیت سکتا ہے؟ جو معیشت، جو ملک، جو اسٹیٹ سود کے اوپر چلتی ہے وہ تنزلی کا شکار تو ہو سکتی ہے، بلندی کا شکار کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں کہ آپ کا نظام سود کے اوپر استوار ہو اور ہم ترقی کر جائیں، ہم IMF کو خیرات کہہ دیں گے، یہ کہہ دیں گے، وہ کہہ دیں گے، خام خیالی ہے آپ کی۔ آپ اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو، اور اللہ کا رسول ہمیشہ سر بلند رہے گا۔ سود کے پیسے کے اندر کبھی بھی مبتلا نہ ہو، کبھی بھی۔ سود کا 1 پیسہ جس نے کھایا، 1 پیسہ، وہ ایسا سمجھے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ گھن آتی ہے نا، اس لفظ سے بھی گھن آتی ہے، ماں کے اندر تو ممتا کا پیار چھلکتا ہے۔ تو سود کے پیسے لیتے دیتے ہم کام کر رہے ہوتے، ایسے بینکوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے، ایسی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے جہاں سود ہوتا ہے۔ سرکار سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے سود کے اوپر واپس لیتی ہے پیسہ۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پیسہ ایک دفعہ ملے صحیح، سود کے اوپر لٹاؤں گا۔ کیوں لٹاؤں گا میں؟ کوئی شخص سود کے اندر اگر مبتلا ہو تو اس کو نکالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔